ابراہیم علیہ السلام کی، یہی پیغام ہے نوح علیہ السلام کا، یہی درس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہی ہم کو ارشاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہی بات ہمیں سمجھائی ہے ہود علیہ السلام نے، یہی ہم سے کہا ہے صالح علیہ السلام نے۔ ہر نبی جو آیا اس نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، جہاں تم سے روٹتا ہے تو روٹ جائے اور کوئی تم سے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اس کی پرواہ مت کرو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے چمکتے دمکتے روشن ستاروں، آپ حضرات کی محبت، مفتی فرید صاحب کی پرخلوص دعوت ایک بار پھر مجھے آپ کے بیچ لے آئی۔ میں اس وقت حاضر ہوا تھا تو برابر میں خانہ خدا اللہ کے گھر میں شدید سردی کے موسم میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ جو دل میں درد تھا، جو کسک تھی، جو ٹیس تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے بعد میرا دل ہلکا ہو گیا تھا، کاندھوں پر کچھ بوجھ تھا، اس میں کمی واقع ہوئی تھی، اور میں یہاں سے شاداں اور فرحاں خوشی و مسرت کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ آج کی رات کسی اور گاؤں، کسی اور شہر میں گزاروں، مگر اس بستی کی محبت اور آپ کے دلوں کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے ہمیں پھر ایک بار جمع کیا ہے۔ اے مولا، یہ تیرے چاہنے والے، تیرے رسول کے شیدائی، تیرا قرآن پڑھنے والے، علماء کی دعوت پر لبیک کہنے والے، قربانیاں دینے والے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تجھ سے ہماری دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو، اس اجلاس کو، اس مدرسے کو، یہاں کی عوام کو قبول فرما، اور ہماری زبان سے وہ بات کہلوا دے جس کے لیے تو نے ہمیں آج یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ دل زخمی ہے، اسے مرہم نصیب فرما دے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ کو پکارا، جھنجھوڑا، غیرت دلائی، اور جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں یعنی تباہی اور بربادی، اس سے روکنے کی کوشش کی۔ آج کا نوجوان اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرنے چلا ہے، نئے انداز کی خودکشی، اس سے روکنے کی کوشش کی۔ ہمارا کام صرف آپ تک پیغام پہنچا دینا ہے، جو عمل کرے اس کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی کوشش اور محنت کرے گا وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے۔ اس گناہگار، اس خطاکار، اس مجرم نے، اس عاصی نے پچھلے 7 سالوں میں یہ دیکھ لیا کہ وہ رب جو سمندر میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، جو بلوں میں چوٹیوں کو کھلاتا ہے، جو فضاؤں میں پرندوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو جنگلوں میں درندوں کی غذا مہیا کرتا ہے،
جو کیڑے اور مکوڑوں کو کھلاتا ہے وہی انسانوں کا پالنہار ہے۔ سارا جہاں کسی سے روٹھ جائے اور اللہ نہ روٹھے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہی بات میرے اور آپ کے رہنما، دو عالم کے تاجدار، فخر رسول، مولا کل، ہادی السبل، اللہ کا دلبر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافع محشر، بدر الدجا، قمر الورا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی جب طائف کی گلیوں میں آپ پیغام دعوت لے کر اہل طائف کے پاس پہنچے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ فخر رسول ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہیں۔ دسترخوان بچھانا تو درکنار، جو عربوں کا شیوا تھا، عرب پہچانے جاتے تھے اپنی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اصل نام ان کا شیبہ ہے، ان کے سر میں سفیدی تھی، اور شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا تھا۔ ہاشم کب پڑا؟ اور آپ کو ہاشمی کیوں کہا جاتا؟ وہ زمانہ آج کی طرح کا نہیں تھا کہ دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ وہ زمانہ خاص طور پر عربوں کا، ان کے یہاں سواری کو اونٹ تھا، اور دودھ پینے کے لیے یا تو بکری تھی یا اونٹ اور بھیڑ تھی، اس کے سوا اور کوئی جانور وہاں کہاں تھے؟ نہ محل تھے ان کے پاس، نہ باغات تھے، باغات صرف کھجوروں کے یا انگور کے۔ کیا آپ نے صحابہ کے قصے نہیں پڑھے؟ کیا غربت کا زمانہ تھا، ایک چادر ہے، اسی چادر کو اوڑھتے ہیں، اسی کو دھوتے ہیں، سوکھ جاتی ہے تو پھر نماز اسی کو اوڑھ کے پڑھتے ہیں۔ کسی کے پاس صرف ایک کمبل ہے اور کمبل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسی غربت، کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، 3 چاند ہم پر گزر جاتے اور اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، ما معنا الا الماء، پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آج تو زمین نے اپنی وسعتیں آپ پر پھیلا دیں، مکانات، کھانے اور پینے کی ریل پیل۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا نے جو حاجی تھے، ان کو گوشت میں چور کر کے روٹی کھلائی تھی، اور ہاشم کہتے ہیں چورا کرنے والے کو سرید کھلایا تھا، گوشت کے شوربے میں ملا کر روٹی کھلائی حجاج کرام کو۔ اسی دن سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ ایسے ضیافت کرنے والے تھے، لیکن ان کی ضیافت تو درکنار، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ شہر کے اوباشوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور پیچھے لگا کر آپ پر پتھر بازی کی، جس سے آپ کا جسم لہو لہان ہوا، اتنا حتیٰ ادمیت قدماہ، محمد رسول اللہ کے قدم اور جوتیاں خون سے لال ہو کر بھر گئیں،
اور محمد رسول اللہ تھک کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اور سہارے کے لیے غلام کے کاندھے استعمال کیے، مجھے جہاں لائے یہاں سے لے کر چل۔ جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اس وقت آپ نے جو دعا کی وہ دعا یہ ہے: اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں آج اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کی، اپنی بے بضاعتی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، لوگ جو مجھ پر توہین کر رہے ہیں، جو مجھ پر بھپتیاں کس رہے ہیں، جو مجھے تانے دے رہے ہیں، وہ شکایت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اِلَىٰ عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِي، ایسے دشمن کے جو میری ہجو کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، میری مذاق اڑاتا ہے، یا کسی ایسے شخص کے جو میرے معاملے کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: إِن لَّمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ، اگر تیرا غصہ مجھ پر نہیں ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھے جہاں والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن تیری عافیت میں چاہتا ہوں، تیری عافیت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو دو عالم کا تاجدار یہ کہتا ہے کہ زمانہ چاہے مجھ سے روٹتا ہو تو روٹ جائے، اپنے جدا ہوتے ہوں تو ہو جائیں، اپنے بیگانے بنتے ہیں تو بن جائیں، اللہ تو راضی رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی تعلیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہی پیغام ہے نوح علیہ السلام کا، یہی درس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہی ہم کو ارشاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہی بات ہمیں سمجھائی ہے ہود علیہ السلام نے، یہی ہم سے کہا ہے صالح علیہ السلام نے۔ ہر نبی جو آیا اس نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، جہاں تم سے روٹتا ہے تو روٹ جائے، اور کوئی تم سے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اس کی پرواہ مت کرو۔ روزی زمین سے نہیں، آسمان سے آتی ہے۔ فیصلے زمینوں پر نہیں، آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ یہیں سے جو اعمال جاتے ہیں، عین اسی کے مطابق آسمان سے فیصلے آتے ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، گھروں میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، یہ آواز پھر اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں، اور ایک بار پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ بات کہتا ہوں جو انہوں نے اس زمانے میں کہی تھی: اے لوگوں، اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میری یہ آواز زمین کے تحت سرا تک جاتی ہے، جا سکتی ہے، اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ آواز اس بستی کے باہر تک جا سکتی ہے، یہ آواز شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ میری آواز میرے ہی یوٹیوب چینل کے ذریعے دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچ سکتی ہے، مگر ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے کانوں اور دل کے بیچ کتنا فاصلہ ہے، تمہارے دل تک کب پہنچے گی؟ دل تک کب پہنچے گی؟ جس دن یہ بات دل میں پہنچ گئی، اس دن کامیابی ملے گی۔ جب یہ آج سے 1450 برس پہلے قرآن کا نغمہ گونجا اور اس نے مکے کی سرزمین پر اپنے لب و لہجے میں خطاب کیا، وہ جو پتھر دل تھے ان کے دل پگھل گئے جب قرآن نے ان سے کہا: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، دل کی سختیاں نرمی سے بدل جائیں،
تو وہ جو دلوں کے سخت تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، آج وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ وہ جو بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، وہ آج بھائی کا محافظ بن گیا اور اپنے بھائی کے لیے اس نے جان نچھاور کر دی۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں ذرا سیرت سنا دیجیے۔ رات ہم امروہہ میں تھے، ذکر ہوا کہ ذرا سیرت پہ گفتگو کر دیجیے۔ گفتگو تو سن رہے ہیں ہم، لیکن سیرت کا پیغام کیا ہے؟ جب مکہ سے اجڑے ہوئے لوگ، جب مکہ کے ستائے ہوئے لوگ اپنے ہی وطن سے بے وطن کیے گئے اور روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے جب وہ مدینہ پہنچے، تو ذرا مدینے والوں سے پوچھو مدینے والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ محمد رسول اللہ نے کہا یہ مدینے کے رہنے والے ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کی قوم کے لوگ نہیں تھے، ان کے قبیلے کے لوگ نہیں تھے، ان کا وطن مکہ تھا، ان کا وطن مدینہ تھا۔ یہ قریش تھے، وہ کسی اور قبیلے کے تھے، ان میں کوئی اوس کا تھا، ان میں کوئی خزرج کا تھا، مگر محمد رسول اللہ نے کہا یہ ایمان کی بنیاد پر آئے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد پر آئے ہیں، یہ مجھ سے محبت کی بنیاد پر آئے ہیں، مجھے حکم ہوا یہاں آنے کا، یہ میرے ساتھ چلے آئے، مجھے حکم ہوا کہ میں یہاں آ کے بس جاؤں تو یہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں آیا ہے، اے مدینے والوں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں اور تم ان کے بھائی ہو، یہ تمہارے برادر ہیں، تم ان کے برادر ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اسے عربی میں مؤاخات کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی بنے؟ تاریخ اس پر ناز کرتی ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کہلائے، یہ مدد کرنے والے انصار کہلائے، اس لیے کہ مدد کرنا نصرت کہلاتا ہے، مدد نصرت کہلاتی ہے، مدد کرنے والا نصیر یا انصار کہلاتے ہیں۔ اور اپنے گھر کو چھوڑ کر یہ جانے والے، گھر چھوڑ کر جانے والے مہاجر کہلائے۔ قرآن نے من المہاجرین والانصار دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کو بھائی بنایا تھا وہ بھائی کو اپنے گھر میں لے گیا اور گھر میں لے جا کر اس نے کہا یہ میرا مکان ہے، بیچ میں رسی ڈال لیتے ہیں، آدھا تیرا ہے آدھا میرا۔ ہوا کہ نہیں؟ سچائی ہے یا افسانہ؟ کوئی کہانی ہے یا قرآن اور سیرت کا سچ ہے؟ بولو، سچائی ہے نا؟ باغ بانٹ دیے، آدھا تیرا آدھا میرا، اور بعض نے تو قربانی کی انتہا کر دی اور یہ کہا میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، جب اللہ کے رسول نے تجھے بھائی بنایا ہے، تیری بیویاں وہاں مکے میں رہ گئی ہیں، تو میں اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دیے دیتا ہوں، عدت کی گزارنے کے بعد جو تجھے پسند ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لینا، دوسری سے میں نکاح کر لوں گا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے تیری بیوی پسند ہے، یہ تیرا مکان پسند ہے، یہ تیرے باغ میں میرا حصہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دے اور ہم بازار میں تجارت کر کے اپنا گھر چلائیں۔ جب بات سمجھ پر آئی ہے تو کہہ دوں، کیا آج ہے ہمارے یہاں مواخات؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ اتحاد ہے، یہ یگانگت ہے۔ ایک بکرے کی سری ایک گھر میں آتی ہے، بیوی پکانے کے لیے چلتی ہے، دھوتی ہے، شوہر کہتا ہے اے میری اہلیہ، بے شک میرے بچے اس کے مستحق ہے اور محتاج ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا پڑوسی سے زیادہ مستحق ہے، اس نے کئی دن سے شاید یہ نہیں کھایا ہوگا، ہم صبر کر لیں گے، ہم فاقہ کر لیں گے، اس کو پڑوس میں بھیج دو۔ وہاں پہنچی، وہاں بھی یہی ہوا کہ ہم سے زیادہ مستحق شاید پڑوسی ہے، اس کے یہاں بھیج دو۔ پڑھا ہے نا آپ نے، سنا ہے نا، جو فضائل اعمال جس کا پہلا نام تبلیغی نصاب تھا،
کون سی مسجد ہے جہاں نہیں ہوتی؟ کون سی نماز ہے جس میں وہ پڑھی نہیں جاتی؟ اس میں یہ واقعہ سنتا چلا رہا ہوں جب سے میں نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ لیکن کیا یہ بات صرف سننے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ وہ 7 گھروں میں سری پہنچتی ہے اور 7 سے پہنچ کر کے پھر پہلے گھر میں واپس آ جاتی ہے کہ ہم سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن جب سپرد کیا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا حق ادا کیا۔ نبی کی تعلیمات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اے کھانا بنانے والوں، جب تم اپنے گھر میں کھانا بناؤ اور اپنی سبزی ترکاری اور ہانڈی پہ بھگار لگا رہے ہو، پتہ نہیں آپ بھگار کہتے ہیں کہ تڑکا کہتے ہیں، ہم جہاں تھے وہاں اس کو تڑکا کہا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس ہانڈی کا منہ ڈھک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کے ساتھ اس کی خوشبو تمہارے پڑوس میں اڑے اور ناک کے ذریعے وہ خوشبو پڑوس میں جائے اور انہیں احساس ہو کہ ہمارے پڑوس میں بھنگری ہوئی تڑکا لگی ہوئی سبزی کھائی جا رہی ہے، اس لیے ان کے دل اس طرف مائل نہ ہونے لگے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنے یہاں کوئی سبزی سالن بنا رہے ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی سوا کر دو اور اس میں سے کچھ دے کر کے اپنے پڑوس میں دے دو۔ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ اس کا احساس مجھے نہیں ہوا کبھی بچپن میں بھی، اس وقت ہوا جب میں وہاں تھا جہاں یہ نعمتیں نہیں تھیں، برابر کے چکیوں میں اور کمروں میں جب بعض لوگ یہ تڑکا لگاتے اور اس کی خوشبو اٹھتی، اس وقت احساس ہوتا کہ وہ تڑکا کھا رہے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ الیکٹرک کیٹل ہے اور وہ کیٹل 25,000 روپے میں ہوئی ہے، یہ غریب جس کا گھر نہیں چل رہا وہ 25,000 کی کیٹل کہاں سے کرائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اہمیت مجھے اس وقت پتہ چلی کہ یہ دو عالم کا تاجدار کس طرح غریبوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے امیروں کو کہا تھا کہ یا تو اپنی ہانڈی کو ڈھانک لینا اور یا پھر اس میں کچھ شوربے میں اضافہ کر کے اپنے پڑوس کے گھر نہیں پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تبھی آئے گی جب نبی کے اس پیغام کو پڑھ کر سن کر عمل کرو گے۔ یہ مت ناپو کہ یہاں تقریر کس کی اچھی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی، یہ مداریوں کا تماشا نہیں ہے۔ معاف فرمائیے، آج ہے مواخات، بس ہر شخص اس بات کا ہمدرد ہے کہ یہ اگر میری پارٹی میں ہے تو میں اس کی ہمدردی کروں گا، میری تنظیم میری جماعت سے جڑا ہے تو میں اس کی ہمدردی کروں گا، اور اگر میری جماعت اور میری تنظیم سے جڑا نہیں ہے تو میری ہمدردی کا مستحق نہیں ہے۔ سن، محمد رسول اللہ جس جماعت کو لے کر آئے تھے اس کا نام امت ہے، وہ امت مسلمہ ہے، وہ امت ہے، اس کا ہر غریب ہو یا امیر، اس کا یتیم ہو یا فقیر، وہ سب کے سب امت کہلائیں۔ ذرا اپنے اللہ سے تو پوچھو اس کے یہاں کس کی قیمت ہے، ہمارے یہاں کس کی قیمت ہے؟ جو بڑی گاڑی سے آئے، جس کی گاڑی پہ لال بتی لگی ہوئی ہو، ساتھ میں ہوٹل بھی ہو۔ کل ایسا زمانہ نہیں تھا اور نبی ان چیزوں کو لے کر نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنو، جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے انہی چند آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کے پاس مکے کے بڑے بڑے سردار، چودھری، رئیس، ٹھیکیدار، نمبردار، یہی تو نام ہوتے ہیں نا گاؤں میں، یہ بیٹھے تھے۔ عبداللہ
ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے نابینا ہیں آپ کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے، خالص دین کے غلبے کی نیت کہ اگر ان سرداروں کی بات سمجھ میں آ جائے تو راستہ آسان ہو جائے، مخالفت کم ہو جائے، پتھروں کی جو بارشیں ہیں، جو کمزوروں پہ ظلم و ستم ہے، وہ کم ہو جائے. کیونکہ جب کوئی طاقتور کسی کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کمزور سے ظلم رک جاتا ہے. عبداللہ بن مکتوم نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ نابینا ہے، انہیں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا چہرہ ادھر سے پھیر لیا اور تھوڑی سی توجہ ہٹی. سوچا ہے تو اپنے گھر کا آدمی، ذرا دن آنے جانے والا ہے، اس سے پھر گفتگو کر لوں گا، کہیں اس کو دیکھ کر کے یہ چودھریان مکہ ناراض نہ ہو جائے اور اٹھ کے نہ چلے جائیں، بنی بات نہ بگڑ جائے. آپ نے ذرا رخ پھیرا اور ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ بات آئی ہو، مگر وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، جو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ابو جہل کی، اسے ضرورت نہیں عتبہ کی، اسے نہیں ضرورت ولید بن مغیرہ کی. اس نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پیغام لے کر بھیجا اور صورت لے کر بھیجا اور آیتیں لے کر کے قیامت تک کے لیے اسے پیغام بنا دیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھا لی، ماتھے پہ بل پڑ گئے، رخ پھیر لیا اس بات سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکا، ارے تجھے کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ وہ پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے. اور پھر آگے کہا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ شخص جو آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وہ دوڑ کر آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا ہے کہ مجھے راستے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، نابینا ہوں، پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی پتھر میرے پیر سے نہ ٹکرا جائے، اور نہ جانے محمد رسول اللہ مجھے ملے نہ ملے میں مایوس نہ لوٹ جاؤں. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں. کیسی پیاری اور محبوبانہ تنبیہ ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو کر رہا ہے. جس سے محبت ہے، پیار ہے، اسے کہا جا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کی طرف اپنی پوری توجہ ڈالی، ان سرداران کو چھوڑ دیا، ان چودھریان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اور روایات میں لکھا ہے کہ جب جب بھی عبداللہ ابن مکتوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے هو الرجل الذی زجرنی ربی، ارے یہ وہ شخص ہے جس کے سلسلے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا تھا. اور پھر ایک بار، یہ غالباً کئی بار، ان کے اعزاز کے لیے جب آپ مدینے سے روانہ ہوتے سفر پر تو آپ ان کو مدینے کا امیر بنا کر جاتے، مدینے کا امیر بنا کر جاتے. یہ اعزاز تھا ان کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جو لوگ اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان سے آپ کی آنکھیں آگے نہ بڑھ جائیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کی نظریں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. کبھی آپ امیروں کو، مالداروں کو، رئیسوں کو دیکھنے لگیں، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں آپ، اور اس کی چاہت آپ کو آ جائے. اور ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، جو لوگ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، صبح و شام خالص اللہ کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کے بیٹھیے اور ان سے نظریں آپ کی ادھر نہ ہو جائیں۔ ذرا دلوں کا جائزہ لیجئے، کہاں جاتے ہیں ہم؟ جس کا سکہ چل رہا ہو، جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کے پاس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہم ان سے اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو سکہ رائج الوقت ہو، کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ دو عالم کے تاجدار سے کہا جا رہا ہے، ہم نے دیکھے کسی کے پھٹے ٹوٹے کپڑے، بیٹھیں گے کبھی اس کے پاس؟ آج کی دور میں صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے کون ہیں؟ ذرا ڈھونڈو تو صحیح، کہاں ہیں؟ وہ کن ماؤں کے لال ہیں؟ وہ کن بہنوں کے بھائی ہیں؟ وہ کس کے جگر گوشے ہیں؟ وہ صبح شام جو مدارس میں، مکاتب میں، مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، ان کے نزدیک جاؤ، ان کی ضروریات دیکھو۔ یہ ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا حکم، کل دو عالم کے تاجدار کو دیا گیا اور تمہیں بھی دیا گیا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی عذاب لانے پر پوری طرح قادر ہے اور ڈرا رہا ہے اپنے عذاب سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی بنایا ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، ہمارے یہاں بھائی چارہ ہے تنظیموں اور جماعتوں کی بنیاد پر۔ یہ ٹوپی ہماری جیسی اوڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے جیسا لباس پہنتا ہے کہ نہیں؟ اے عوام الناس، دو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں صحیح اور غلط کو دیکھنے کے لیے، یہ عقل دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، نفع اور نقصان کو سمجھنے کے لیے۔ مت جاؤ کہیں تلاش کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ آؤ میرے گھر میں مجھے پکارو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی کیا، اور جس نبی کو ہم ماننے کے لیے آئے ہیں، آؤ اس کا طرز زندگی دیکھو، اس نے کیا کیا۔ کوئی نئی بات نہیں سنا رہا آپ کو، بھوک ہے اور بھوک کی شدت ہے۔ کون ہے راوی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے اور نہیں ہے کچھ پینے کے لیے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور کئی لوگ وہاں فاقے سے ہیں، بھوک سے ہیں، بھوک سے ہیں، کہیں سے پیالہ دودھ کا آتا ہے ہدیے کے طور پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہی سے کہہ دیتے کہ تو اپنے آپ سے شروع کرو، کہا نہیں، پلانا شروع کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دودھ ہے اس پیالے میں، ایک ہی شخص اس کو پی جائے گا، پھر باقی تو بھوکے رہ جائیں گے۔ مگر نہیں معلوم ابو ہریرہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دو عالم کا تاجدار کہہ رہا ہے، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کہتے میں نے پہلے کو پلایا، وہ سیراب ہو گیا، پھر دوسرے کو پلایا، وہ سیراب ہو گیا، تیسرے کو پلایا، سیراب ہوتا چلا گیا، دودھ پیالے سے کم نہیں ہوا، دودھ پیالے سے کم نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخری شخص نے بھی کہہ دیا کہ میں بالکل سیراب ہو گیا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ ابو ہریرہ پیو۔ اب میں نے پینا شروع کیا، پیتے پیتے پیٹ بھر گیا، کہا اور پیو۔ میں نے کہا پیٹ بھر گیا، اور پیو۔ رسول اللہ نے 3 بار فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اب تو حلق سے باہر نکل جائے گا، سیراب ہو گیا۔ اپنے ان تمام غریب مسکین صحابی کو پلا کر اب رسول اللہ نے خود ہونٹوں سے اپنے اس دودھ کو پیا۔ یہ ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
یہ ہے پیغام. کیا ہم ہیں اس پر؟ ہماری تو ہر شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ ہمارے درمیان؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، سارے صحابہ بھوکے ہیں اور عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. اے رادھنا کی سرزمین پر بیٹھنے والوں، مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کبھی اس عمر تک کسی کو یہ نوبت نہیں آئی ہوگی کہ بھوک سے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں. پیٹ پر پتھر بندھے ہیں. صحابہ آئے شکایت کرنے، اے ہمارے امیر، اے ہمارے رہبر، بھوک سے برا حال ہے، خوف سے دل کانپے ہوئے ہیں. اور بعض صحابہ سے برداشت نہیں ہوا تو پیٹ کا کرتا اٹھا کر کے دکھا دیا کہ پتھر ہے. اب دو عالم کے تاجدار نے کہا، میں اور رہبروں کی طرح نہیں، اور رہنماؤں کی طرح نہیں، اور لیڈروں اور قائدوں کی طرح نہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اگر تم نے خندق کھودی ہے تو میں نے بھی کدال اور پھاوڑا چلایا ہے، میں نے بھی چٹانیں چور کی ہیں. اگر تمہارے ایک پتھر ہے تو میں بھی تمہارا جیسا ہی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری تقاضے مجھ پر بھی رکھے ہیں. لو آؤ، میرا کرتا اٹھاؤ، 2 پتھر میرے پیٹ پر لگے. کیا صحابہ محبت نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اسپیشل کھانا الگ ہے، عام کھانا الگ ہے. ہاں آؤ نا اس پر. ایک بات نہیں کہ ہر جگہ کا یہ حال ہے. اے قوم، کھانے پر مت جا، تو کھانے نہیں آیا. اگر تجھے اللہ کھانے کے لیے بناتا تو ہاتھی تجھ سے زیادہ کھاتا ہے، ایک بھینس تجھ سے زیادہ کھاتی ہے، ایک بکری تجھ سے زیادہ کھاتی ہے، ایک کتا رات دن گوشت کی تلاش میں بھاگا پھرتا ہے، سونگتا پھرتا ہے، ہڈیوں کو سونگتا ہے. تو اس لیے نہیں آیا ہے. اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا. ارے جب بھوکے ہوتے ہیں تو روحانیت الگ ہوتی ہے. پہلے یہ دیکھو کہ حرام ہے کہ حلال، جائز ہے کہ ناجائز، طیب ہے کہ غیر طیب، پھر کھاؤ. بھوک سے نہیں مرتے. صحابہ بھوک سے نہیں مرے، اولیاء بھوک سے نہیں مرے. انہوں نے جو کہ ستو پیے ہیں اور اپنے پیٹوں کو غذاؤں کے لیے نہیں رکھا. کس چیز کے بھوکے ہو؟ شادیوں پر بس کھانا ہی کھانا. ساری مال اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن اس مال کو لگا کہاں پر ہے؟ رات دن پوری نظر اس پیٹ پر ہی لگی ہوئی ہے، یہ بھر جائے کسی طرح سے. انما یاکلون کما تاکل الانعام، یہ ان کے بارے میں کہا گیا جن کا ایمان نہیں ہے. وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا گیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ 7 آنتوں میں کھاتے ہیں اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. جب ایک دن مومن نہ تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور جب اس نے ایمان قبول کیا تو ایک ہی بکری کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر گیا. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کریے. آج اس امت کے نہ جانے کتنے یتیم ہیں. کبھی ہم نے ان کی کفالت کی؟ کسی ایک یتیم کو گود لیا؟ بس جہاں دسترخوان دیکھا ٹوٹ پڑے چیل کووں کی طرح. عقاب بنو، شاہین بنو، باز بنو، جس کا ذکر علامہ اقبال نے شاہین نام کی ایک نظم میں کیا ہے، اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ اس کی زبان سے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. میں کوڑے و کچرے کے ڈھیر پہ نہیں بیٹھتا. شاہین جانتے ہیں نا باز کو، شکرے کو. میں اس خاکداں پہ نہیں بیٹھا جہاں مرغی جا کر کے کیڑے چنتی ہے. میں اس کیچڑ میں نہیں جاتا جہاں بطخ جا کر کائی کھاتی ہے اور
کیچڑ کھاتی ہے، میں جل مرغابی کی طرح پانی میں نہیں اترتا، کیا میں نے اس خاکدہ کا کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، ازل سے ہے فطرت میری زاہدانہ۔ چڑیا اور کبوتر کا بھوکا نہیں ہوں، میں تو زاہد ہوں۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے جو بے رغبت ہو، مگر آج کے زاہدوں کا حال نرالا ہے، جن کے یہاں خزانے ہی خزانے ہوں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، مرید کہہ رہا ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، مرید کہہ رہا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر شیخ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کل سرزمین مکہ پر جو قرآن اترا اس کو پڑھو، اس نے کیا پیغام دیا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ ابھی تک یہ دشوار ترین گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے بیچ ہوتی ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہوا یہ، اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ قرآن کس گھاٹی کی بات کر رہا ہے؟ گھاٹیوں میں جب گاڑی چلتی ہے یا داخل ہوتے ہیں مشکل پڑتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، وہ دشوار ترین گھاٹی کیا ہے؟ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرا دینا۔ کسی کی گردن پر کوئی سوار ہے، اس زمانے میں انسان غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھیں، لوگ غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ ایک اصول و دستور بنا ہوا تھا، اگر یہ غلام اتنی قیمت ادا کر دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اسے مکاتب کہا جایا کرتا تھا، غلام در غلام چلا کرتے تھے، باپ غلام ہے تو بیٹا غلام، نسلوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ جس طرح آپ ایک بھیڑ اور بکری کو خرید کر لاتے ہو، جس طرح آپ اونٹنی اور ایک بھینس اور گائے کو خرید کر لاتے ہو، اس زمانے میں اس طرح غلاموں کی پیٹھیں اور بازاریں لگا کرتی تھیں، اور غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی غلام کے طور پر بیچا گیا تھا۔ حضرت بلال بھی غلام تھے۔ اسلام آیا، قرآن آیا، محمد رسول اللہ آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے لوگو، غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کر دو، اپنا مال خرچ کرو۔ تو ابھی مکہ میں زکوٰۃ کا نظام نہیں آیا ہے، ابھی مکہ معظمہ میں زکوٰۃ کا سسٹم نہیں آیا ہے، لیکن اسی وقت قرآن کہہ رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تک یہ دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ کیا ہے دشوار گھاٹی؟ غلاموں کی گردن آزاد کرانا۔ اگر دل میں جان ہے تو سنو، اگر روح و ایمان ہے تو سنو، آج غلام تو نہیں ہے، زمانے نے اور دنیا نے اپنا رنگ بدل کر اسلام کی برکت سے فائدہ اٹھا کر اب انسانوں کی تجارت دنیا کے ہر قانون میں ناجائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی انسانوں کی تسکری ہو رہی ہے، آج بھی کچھ گروہ ہیں جو بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں اور تسکری کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو انسانی جسموں کی تجارت کر رہے ہیں اور اور قانون کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں، مگر عام طور پر تجارت نہیں ہے۔ لیکن آج غلام تو نہیں ہے مگر قیدی تو ہیں۔ انہیں کون چھڑائے گا؟ انہیں چھڑائے گی محض اس کی بیوی، چھالے پڑ جائیں پیروں میں، گھٹنے جواب دے دیں، وہ چھڑائے گی۔ انہیں چھڑائے گا وہ معصوم بچہ جو چل کر کے نہیں جا سکتا،
انہیں وہ چھڑائے گا۔ ہم ہیں عمارتیں بنانے کے لیے، ہم ہیں فرش بچھانے کے لیے، ہم ہیں سنگ مرمر لگانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہے، مگر مسجدیں سجانے کے لیے، اونچی اونچی میناریں بنانے کے لیے، اس مسجد میں 2.5 لاکھ کا جھومر لگانے کے لیے، اس مسجد میں نقاشی کرنے کے لیے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل وہ قیدیوں کے بچوں کے آنسو اور ان کی بیویوں کو آنسو آئیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میں تیرا سجدہ کیا 3 کروڑ کی مسجد میں قبول کرتا، تو زمین پہ سجدہ کرتا میں ان سے قبول کر لیتا۔ میں نے بلال کے سجدے کچی زمین پہ قبول کیے ہیں، میں نے محمد رسول اللہ کے سجدے جھونپڑی کی مسجد میں قبول کیے۔ جرمانہ لگ جائے قیدی کو 50,000 1.5 لاکھ، کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ بنگلور میں 8 لاکھ روپے جرمانے کے لگے کچھ لوگوں پر، غریب کہاں سے دیں 8 لاکھ روپے؟ 8 لاکھ روپے نہیں ہیں، نہیں دیے۔ میرے سامنے کئی نوجوان تھے، 25,000 جرمانہ تھا، نہیں دے سکے۔ شرم کرو، سنیل راٹھی جیسا شخص، یہی باغپت کا رہنے والا، وہ اپنے پاس سے پیسے دیتا ہے، ضمانت کے پیسے بھرتا ہے، اور وہ نوجوان وہاں سے نکل کر جاتا ہے۔ سنیل راٹھی مجھ سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب کچھ ہم نے پاپ کیے ہیں تو پن کے لیے ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ فک رقبہ، وہ دشوار ترین گھاٹی، کسی کی گردن آزاد کرانا ہے۔ کون دے جرمانہ؟ کہاں سے آئے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ زمینیں خریدی جا رہی ہیں، باغات خریدے جا رہے ہیں، عمدہ کھانے سڑکوں پر بکھیرے جا رہے ہیں، 6.5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کے فنکشن ہال بجلی کے کمکموں سے جگمگاتے کرائے پر لیے جا رہے ہیں۔ نکاح وہاں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیوں کا۔ تیری بیٹی کا نکاح مسجد میں نہیں ہو سکتا، مدرسے میں نہیں ہو سکتا، عام اجلاس میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو تاجر، جب امت کی غریب مائیں، جب امت کی بیٹیاں، جب امت کی بیوائیں جن کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشینیں چلاتے چلاتے اور اپنے بچوں کی روٹی کماتے ہوئے اور باعث سے برداشت نہیں ہوا، آبرو بیچ ڈالی اور کسی سے برداشت نہیں ہوا تو مسجد کی چہر دیواری، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی جا کر اور وہاں پر دامن پھیلا دیا اور اپنی بھیک انہوں نے مانگ لی۔ اے امیروں، اے تاجروں، اے علماء، اے اماموں، اے مسجدوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوچھے گا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا 8 زکوٰۃ کے 8 مصرفوں میں وہ پھر رقاب بھی ہے، تم کسی قیدی کے گھر پہ دے کر آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی۔ ایوکم احسن عملا، کون تم میں اچھی عمل کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے احسن عملا، یہ نہیں ہے اکثر عملا۔ کون لمبے لمبے سجدے کرتا تھا یا زیادہ سجدے کرتا تھا، کس نے کتنی بڑی عمارت بنائی تھی۔ اسی ہندوستان میں اپنے وقت کا مجدد ملت، حکیم الامت، ہمارے روحانی پیشوا، ہمارے مرشدوں کے پیشوا، مرشد اعلیٰ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، کہو اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور آج بھی جاؤ تھانہ بھون، اس کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کروڑوں برس رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضروری نہیں ہے کہ مقبولیت شیخ الحدیث کی ہوگی یا شیخ التفسیر کی ہوگی یا امام منطق اور امام فلسفہ کی ہوگی۔ اگر کوئی خلوص نیت سے قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہے اور الف با تا پڑھا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہ بھی مقبول ہو سکتا ہے۔ اس بات کو پھر سے اپنی گرہ میں باندھو۔ ہم ابھی گجرات گئے، وہاں کے بھی علماء ہیں،
سینکڑوں شادیاں اجتماعی کرا رہے ہیں، کھانا اپنے پاس سے کھلاتے ہیں، بچیوں کے نکاح کرا رہے ہیں۔ 100 مولویوں نے نکاح پڑھوائے، دیوبندی بریلویوں کا جھگڑا آ گیا، بریلویوں نے کہا ان کا نکاح نہیں ہوا، اگلی مرتبہ انہوں نے 70 بریلوی علماء کو دعوت دے دی، آؤ اپنوں کا نکاح تم پڑھاؤ، ہم اپنوں کا نکاح پڑھائیں۔ اگلے دن علماء کی دعوت کی، ہر عالم کو 2000 روپے نکاح کا نذرانہ دیا، وہ خوش ہو کے واپس چلے گئے۔ ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اور ابھی 2 ہوٹل خریدے ہیں، ایک 7 اسٹار ہوٹل، کس لیے؟ کھانے کے لیے، مرغ مسلم چبانے کے لیے۔ میں گیا دیکھنے کے لیے، یہاں کے گواہ ہیں، مجھے لے کر گئے، میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ ہاں میں کچھ نہیں ہوں ناظم صاحب، میں تو سب مسجد کا امام بھی نہیں ہوں۔ ایک مسجد میں گیا تھا امامت کے لیے، وہاں کی کمیٹی نے کہہ دیا نہیں اس شخص کو ہم نہیں رکھ سکتے مسجد میں امام، یہ وہاں سے آیا ہے جہاں کا نام لینا بھی ہمارے لیے جرم ہے۔ میں امام کہاں ہوں اب؟ یہ تو تمہاری محبت ہے عوام، جو میں تمہاری دعوت پر چلا آیا ہوں، اور تم سے یہ پکارنے کے لیے انہوں نے کس لیے خریدے ہیں کہ غیر ملکی لڑکیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں، MBBS کرتی ہیں، MD بنتی ہیں، وہ ایسے ہاسٹلوں میں رہتی ہیں جہاں نہ جانے کس کے ساتھ وہ رات گزار سکتی ہیں، کچھ نشے کی عادی ہو جاتی ہیں، کبھی وہ اپنا ایمان بیچ دیتی ہیں، کبھی ان کی آبرو بیچ دی جاتی ہے۔ اب ہم ان کو اس ہاسٹل میں رکھیں گے جن کی نگرانی ہماری عالمات اور ہماری وہ بیٹیاں کریں گی جو عالمہ ہو گئی ہیں، اور وہ ان کو رات دن دین اسلام کی چہر دیواری میں رکھ کر انہیں اس انگریزی تعلیم سے وابستہ کریں۔ کیا یہ اتر پردیش میں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ دہلی میں نہیں ہو سکتا؟ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے اس ہندوستان میں۔ جب ان کے مدرسے میں لوگ پیسے لے کر آتے، اٹیچیاں بھر کے لاتے، اور حضرت فرماتے کہ میرا بجٹ سالانہ اتنا ہے، بس جو بچے ہمارے یہاں رہتے ہیں ان کا بجٹ و خرچہ پورا ہو گیا ہے، آپ جاؤ اپنا پیسہ لے کر چلے۔ حل میں مزید کا نعرہ نہیں لگتا، جس طرح جہنم حل میں مزید کا نعرہ لگائے گی جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ جہنم کیا تو بھر گئی؟ حلم تلاتی یوم نقول جہنم حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے اور ہے اور ہے۔ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد میں کمیٹی کے ذمہ داران اور تمام لوگ یہ ایسا نظام بنائیں کہ جو مساجد میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی، لیکن اگر اس بستی میں کوئی بیوہ ہے تو اس کی یہاں بھی تو وظیفہ جاری ہو جائے، کوئی یتیم ہے تو اس کی کفالت ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ مومنین کا حق ہے، اسے کسی دوسروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ وہاں رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں اس غریب کو امیر کرے گا اور وہ زکوٰۃ دیتا ہوا آ جائے۔ اگلا سن لیجیے، فَقُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کی گردن چھڑانا، قیدیوں کی گردن چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی کو کھانا کھلانا ہے فاتح کے وقت، اپنے گھر میں بھی فاقہ ہو، غربت ہو، پھر کھلاؤ کھانا۔ یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم کو، ہاں قریبی یتیم، بھائی کی اولاد ہو، کوئی اور قریبی ہو، کیونکہ قریبی کو دیتے ہوئے دل دکھتا ہے اور انسان یاد کرتا ہے کہ یہ میرے کل کام نہیں آیا تھا، یہ میری عیادت کو نہیں آیا تھا۔ بیوی روکتی ہے کہ یہ میری دیورانی نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ یہ قریبی رشتہ دار ہو۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی ایسے مسکین کو جو زمین سے چپکا پڑا ہے، بیچارہ دو وجہ ہے اس کی، یا تو بھوک سے اپنا پیٹ زمین پہ لگائے ہوئے ہے، یا اس کے پاس سفر کرنے کے وسائل۔
یہ ہے دشوار ترین گھاٹی، اور یہ مکے میں کہا جا رہا ہے۔ آج آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں وہ بالکل سیم ایسے ہی حالات ہیں۔ آپ کے برابر میں کچھ ایسے حضرات ہیں جو جس طرح مکے میں تھے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے پھر وہی چیز معاشرہ پیدا کرو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس قرآن نے آج سے 1450 برس پہلے کیا تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ اس کے سخت حاجت مند ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنی ضرورت کے وقت اپنے بھائی کو دے دوں، اس کی بیماری میں کام آ جاؤں، مگر آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی تڑپ رہا ہے تو تڑپنے دو، مر رہا ہے تو مرنے دو، بھوکا ہے تو بھوکا ہونے دو، مجھے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس میں اتنا سرمایہ خرچ کرنا ہے۔ اس لیے جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا کیا کرایا ہے۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔